اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بات چل رہی تھی معاشرے میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کے کیا حقوق ہیں ان کے بارے میں۔ پہلے ماں باپ کے حق بیان کیے، اس کے بعد حق کی بات چل رہی ہے رشتہ داروں کے۔ صلہ رحم یعنی رشتہ داروں سے اچھے تعلقات رکھنا، ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرنا، ان کی مشکلات میں کام آنا، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون۔ صلہ رحم کے بے انتہا ثواب آج بیان کیا، اور یہی نہیں کہ خالی بس ثواب تھا، اس کے دنیاوی فائدے بھی گنائے۔ کیا فائدے ہیں دنیاوی؟ رزق بڑھتے ہیں، رزق بڑھتا ہے، عمر بڑھتی ہے، عمر بڑھتی ہے، مال بڑھتے ہیں، مال میں برکت ہوتی ہے۔ جی کیا تھا وہ؟ صلۃ الارحام تزکی الاعمال، اعمال کو بڑھاتا ہے، اعمال کو پاک و پاکیزہ کرتا ہے، مالوں کو بڑھاتا ہے، جی مصیبتوں کو ٹالتا ہے اور موت کو ٹالتا ہے، ٹال دیتا ہے۔ جی تو یہ دنیا۔ اور ویسے کیا فائدے ہیں؟ سب سے بڑی تو خدا کی رضا، خدا راضی ہو جاتا ہے جی، دنیا میں مالداری اور آخرت میں حیات، دنیا میں حیات طیبہ اور مالداری، اور آخرت میں خدا کی رضا، جنت۔ یہ دنیاوی فائدے۔ حدیث چھوٹی چھوٹی، صلوا ارحامکم ولو بالسلام، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحم کرو چاہے سلامی کے ذریعے، کس ذریعے؟ صلوا ارحامکم وان قطعوکم، صلہ رحم کرو چاہے تمہارے رشتہ دار تم سے قطع تعلق ہی کیوں نہ کرے۔ اور بہت سی صلہ رحم کے بارے میں حساب کتاب سے کیا تعلق ہے، حساب کتاب کے بارے میں کیا فرمایا؟ جی چھٹے امام نے صلہ رحم سے کیا فائدہ ہوتا ہے حساب کتاب کے؟ کہا کہ نیکی اور صلہ رحم کرنے سے حساب کتاب آسان ہوتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا حساب کتاب آسان ہو تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ صلہ ارحام کو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحم کرنا چاہیے، اور اپنے بھائیوں کے ساتھ نیکی کرنی چاہیے، ولو بحسن السلام، چاہے اچھے سے سلام کر کے یا اچھے سے سلام کا جواب دے کے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو بڑی حدیثیں، میں خود بھی نہیں کہہ رہا کہ 1.5 لائن سے زیادہ والی حدیثیں آپ زبانی یاد کیجئے، ان کے مطلب یاد کر لیجئے، لیکن نہیں۔ جب صلہ رحم کے اتنے فائدے، جی دنیاوی اور اخروی اتنے فائدے بیان کیے ہیں، جب اتنی فضیلت ہے صلہ رحم کی، تو آپ سوچ لیجئے قطع رحم کا اتنا ہی سخت عذاب بھی ہوگا۔ بھائی جب ایک چیز کی اتنی اہمیت ہو تو اس کو خراب کرنے والے کا نقصان بھی تو اتنا ہی ہوگا۔ جی دیکھیے قطع رحم، صلہ رحم کے اپوزٹ ورڈ کیا ہے؟ قطع رحم۔ صل ہے ملانے سے، وصل سے ملانا، صلہ رحم رشتہ داروں سے تعلقات مضبوط کرنا، ملانا۔ قطع رحم، رحم قط کہتے ہیں کاٹنے کو، رشتہ داری کاٹنا توڑنا، یعنی آئزہ اور اقربا سے رشتہ داروں سے قطع تعلق۔ ہمیں بخوبی یہ بات معلوم ہو چکی کہ ہمارے مذہب میں صلہ رحم اور اعزاء و اقربا رشتہ داروں سے تعلقات استوار رکھنے کی کیا اہمیت ہے، ان کے ساتھ رابطے صحیح رکھنے کی کتنی اہمیت ہے۔ لہٰذا اب یہ جاننا بھی مناسب ہوگا کہ ان لوگوں سے تعلق توڑ لینے کے بعد ایک مسلمان کی زندگی میں کتنے خطرناک اور بھیانک نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔ کچھ باتیں تو آپ خود سمجھ گئے ہوں گے، قطع جب صلہ رحم کی فضیلت میں جو چیزیں فائدے بیان کیے تو اس کے اپوزٹ، اس کے نقصان بھی آپ کو خود ہی پتہ لگ گئے ہوں گے۔ جب وہاں رزق میں برکت ہوتی ہے تو قطع تعلق کرنے سے رزق اڑ جائے گا، اور صلہ رحم کرنے سے عمر بڑھتی ہے تو اس کا مطلب قطع تعلق کرنے سے عمر گھٹ جائے گی۔ خدا راضی ہو جاتا ہے صلہ رحم کرنے سے تو اس سے ناراض ہوگا، جیسا کہ رسول کی حدیث بھی تھی، ایک شخص نے آ کے کہا یا رسول اللہ میرے قوم اور قبیلے والے مجھے بہت اذیت دیتے ہیں، میں نے اس کا ایک یہی حل سوچا ہے کہ میں ان سے ملنا جلنا چھوڑ دوں۔ تو آپ نے کیا کہا رسول نے؟ خدا تم سے ناراض ہو جائے گا۔ تو یہ کہا پھر میں کیا کروں؟ تو آپ نے کہا یہ کرو۔ ٹھیک ہے، تو کچھ تو آپ کو خود پتہ لگ گیا ہوگا، صلہ رحم کی جب اتنی اہمیت ہے تو اس کا اپوزٹ کرنے والوں کو اس کا اپوزٹ ہی ہوگا۔ دیکھیے قرآن مجید میں ارشاد رب العزت ہے، قرآن میں خدا کیا فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ، تم سے کچھ بعید، کیا کچھ تم سے بعید ہے کہ تم جب ان تولیتم، اگر تمہیں صاحب اقتدار بنا دیا جائے، تمہیں حکومت دے دی جائے، تمہیں مال و دولت دے دی جائے، تم سے کیا بعید ہے ان تفسدوا فی الارض، کہ تم زمین میں فساد برپا کرو گے؟ جی جی بعید مطلب یعنی تم سے کچھ بعید ہے، یعنی تم سے کوئی بعید نہیں ہے، دور نہیں ہے تم سے، یعنی تم کر سکتے ہو، اگر تمہیں حکومت دے دی جائے تو تم کرو گے ایسا۔
کہتے ہیں کہ تجھ سے کوئی بعید نہیں ہے کہ تو یہ کر گزرے. گھر اردو میں بولتے ہیں, یہ تو بعید نہیں ہے کہ یہ مثلا انسان بگڑ جائے, یعنی دور نہیں ہے کہ یہ بگڑ جائے, نہیں بگڑ جائے گا یہ. تو یہ کہہ رہا فعل عصیتم ان تولیتم, کیا تم سے کچھ بعید ہے کہ تم کو اگر مالک بنا دیا جائے, صاحب اقتدار بنا دیا جائے, تمہیں مال و دولت دے دی جائے, ان تفسدوا فی الارض, تم زمین میں فساد برپا کرو گے, وتقطعوا ارحامکم, اور اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کرو گے. یعنی اگر تم یہ کہنا چاہ رہے کیا تم سے کچھ بعید ہے کہ تمہیں مال و دولت دے دی جائے تو تم یہ کرو گے, یعنی تم ایسا ہی کرو گے. اگر تمہیں مال و دولت اور صاحب اقتدار صاحب حکومت بنا دیا جائے تو تم زمین میں فساد برپا کرو گے, رشتہ داروں سے قطع تعلق کرو گے. تو دیکھیے زمین میں رشتہ داروں سے رشتہ توڑنے کو کیا کہا گیا ہے؟ زمین میں فساد برپا کرنا. رشتہ داروں سے تعلق توڑنے کو فساد فی الارض کے نام سے جانا ہے, کہ زمین میں فساد برپا کرنا. یا دوسری آیت میں ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ, وہ لوگ کہ جو اللہ سے وعدہ کرنے کے بعد عہد و پیمان کو توڑتے ہیں, وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ, اور وہ توڑتے ہیں اس چیز کو جس کا اس نے اللہ نے ایوصل ملانے کا حکم دیا, یعنی رشتہ داری جوڑنے کا جو حکم دیا ہے اس کو جو توڑتے ہیں, وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ, اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں, أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ, وہی تو گھاٹے والے ہیں, وہی تو گھاٹا اٹھانے والے ہیں. تو دیکھیں یہاں پہ کیا کیا, جو خدا کے ساتھ مضبوط وعدہ عہد کرنے کے بعد بھی اسے توڑ دیتے ہیں, اور جسے خدا نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے کاٹ دیتے ہیں. کس چیز کا جوڑنے کا حکم دیا خدا نے؟ رشتہ داری جوڑنے کا, رشتہ داری, صلہ رحم, اور اس کو قطع تعلق کر لیتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقتاً حقیقی نقصان ان کو ہے, یہ ہے حقیقی گھاٹے میں. اب ان دو آیتوں میں آپ نے کیا دیکھا, ان آیات میں خداوند عالم نے قطع رحم کو زمین میں فساد برپا کرنے کے برابر قرار دیا ہے, کہ تم نے زمین میں فساد برپا کیا اگر ایسا کیا تو, اور اس بات کی طرف متوجہ کیا ہے کہ آپ سے تعلقات توڑنے کے بعد اور زمین میں فساد پھیلانے کے بعد, اس کے بعد بھی کیا تم کسی کامیابی اور نجات کی امیدوار ہو ہیں؟ تم رشتہ داری توڑ کے زمین میں فساد برپا کر کے اس کے بعد بھی تم یہ امید رکھتے ہو کہ تمہیں سعادت اور کامیابی مل جائے؟ نہیں, جبکہ خداوند عالم نے تم کو حکم دیا ہے کہ ہمیشہ آپسی بھائی چارگی صلہ رحم کو زیادہ سے زیادہ مضبوط اور پائیدار ٹکاؤ بناؤ, رشتہ داری کو مضبوط اور ٹکاؤ بناؤ. خدا نے اس پہ اسلام نے زور دیا ہے, نہیں دیا ہے؟ اور تم اسی چیز کو توڑ کے ہیں اور زمین میں فساد برپا کر کے اب یہ چاہتے ہو کہ اللہ ہمیں کامیابی دے, ہم حقیقی کامیابی پہ پہنچ جائیں, ہمیں جنت مل جائے, خدا راضی ہو جائے. یہ ممکن ہے؟ قطع رحم اور مومنین میں جدائی, مومنین میں جدائی اور رشتہ داروں سے قطع تعلق, اور افتراق یعنی ایک دوسرے سے جدا ہونا, افتراق یعنی جدائی. اس کے کیا خطرناک نتائج اور نقصانات ہو سکتے ہیں, ان کو احادیث شریفہ کی روشنی میں ملاحظہ فرمائی. کیا نقصان ہو سکتے ہیں رشتہ داری توڑنے اور جدائی کے؟ دیکھیے کیا نقصان ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے ان الرحمت لا تنزل علی قوم فیہم قاطع رحیم. اگر کوئی معاشرہ, کوئی محلہ, کوئی سماج یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے گاؤں ہماری بستی میں برکتیں نہیں ہیں, آزمائشیں ہیں, پانی خشک ہو گیا ہے, کھیتی صحیح نہیں ہوتی, یہ صحیح نہیں ہوتا, بارشیں صحیح نہیں ہوتی, یہ نہیں ہوتا, وہ نہیں ہوتا, تو پتہ ہے کیوں نہیں ہوتا؟ دیکھ لیجئے. اب یہ مت کہیے گا کہ اگر یہ کون سا عدل ہوا کہ ایک انسان گنہگار ہے سزا سب کو ملے, جب عذاب آتا ہے تو آس پاس سب کو گھیرتا ہے. دیکھیے ان الرحمت لا تنزل علی قوم, رحمت خدا اس قوم کو پر نازل نہیں ہوتی فیہم قاطع رحم, جس قوم میں, جس سماج میں کوئی قطع تعلق کرنے والا رہ رہا ہو, اس پورے معاشرے میں رحمت خدا نازل نہیں ہوتی. اب بتائیے نہیں, آپ کے منہ سے, آپ کے دل سے اللہ اکبر نہیں نکلا کہ اگر پورے بستی پہ اگر رحمت نازل نہیں ہو رہی ہیں تو دیکھیں کون ہے قاطع رحم ہمارے معاشرے میں. قاطع رحم کرنے والا, رشتہ داری توڑ کے رہنے والا, نہ صرف یہ کہ وہ اپنے نقصان کر رہا ہے, آس پاس سب گھاٹے میں ہیں. دیکھیے کتنا ہوا ہے. جس قوم کے اندر کوئی رحم اور رشتہ داروں سے تعلق قطع کرنے والا موجود ہو, اس پر رحمت نازل نہیں ہو سکتی. امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ وجدنا فی کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, پانچ امام کیا فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول خدا کی کتاب میں دیکھا ہے. کیا دیکھا ہے؟ اذا قطع الارحام, جی جب رشتے ٹوٹ جاتے ہیں تو جو علت الاموال فی اید الاشرار, جب رشتہ داریاں ٹوٹتی ہیں نا تو مال و دولت شریر اشرار
شریر لوگوں کے ہاتھوں میں چلی جاتی ہے. آج ہم غریب کیوں ہیں؟ ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج، اسلامی سماج، دنیا مالدار ہے، ہم غریب کیوں ہیں؟ یہ وجہ ہے قطع تعلق کی وجہ سے. جی. جب رشتہ داریاں ٹوٹتی ہیں تو مال و دولت اشرار کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے، برے لوگوں کے ہاتھ میں. ظاہر سی بات ہے جب رشتہ داریاں ٹوٹیں گی تو ایک دوسرے کو مضبوط ہی نہیں کریں گے. جب مضبوط نہیں کریں گے تو دنیا فائدہ کون اٹھائے گا؟ اشرار، شریر لوگ. مال و دولت دیکھیں کتنا نقصانات ہیں رشتہ داری توڑنے کے. جب رشتہ داریاں ٹوٹتی ہیں، مومن قطع رحم کر لیتے ہیں تو مال و دولت اشرار کے ہاتھوں میں پہنچ جاتے ہیں. اور آپ ہی نے امام محمد باقر علیہ السلام ہی نے مولا کائنات کا یہ قول بھی نقل کیا ہے کہ ثلاث خصال لا يموت صاحبهن ابدا حتى يرى وبالهن احہا. آپ نے سنا ہوگا کہ فلاں گناہ ہے اس کو قیامت میں یہ سزا ملے گی، فلاں گناہ ہے اس کو قیامت میں یہ سزا ملے گی. لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی سزا جب تک یہاں نہیں مل جائے گی تب تک اس دنیا سے نہیں جا سکتا وہ انسان، اور آخرت میں تو ملنی ہے وہ سزا. دیکھیے مولا کائنات کی کیا روایت ہے. مولا کائنات فرماتے ہیں ثلاث خصال، تین عادتیں، خصلتیں، لا يموت صاحبهن ابدا، ان کا انجام دینے والا جن کے اندر یہ صفات پائی جا رہی ہیں، تین خصلتیں پائی جا رہی ہیں، وہ شخص کبھی مر نہیں سکتا حتی یرا وبالہن، جب تک ان کی وہ سزا، اس کا نتیجہ دنیا میں نہ بھگت لے، جب تک نہیں مرے گا وہ. کون کون سا؟ الباغی، بغاوت کرنے والا، جی، مقطیعۃ الرحم، رشتہ داری سے قطع تعلق کرنے والا، والیمین الکاذبہ یبارز اللہ بہا، اور جھوٹی قسم کہ جس کے ذریعے سے اللہ سے مقابلہ کرے، وہ جس کے ذریعے سے اللہ سے لڑائی جھگڑے کا ارادہ رکھتا ہو. یعنی یہ جھوٹی قسم خانہ خدا سے جھگڑا ہی تو ہے ایک طرح سے. تو تین چیزیں ایسی ہیں، تین خصلتیں مولا کائنات فرماتے ہیں کہ یہ تین خصلتوں کا نتیجہ جب تک انسان دنیا میں نہیں بھگت لے گا، جب تک نہیں جائے گا اس دنیا سے، نتیجہ دیکھ کے جائے گا، اور آخرت میں تو سزا ملنی ہی. کون کون سی؟ بغاوت کرنا، جی، قطع رحم، رشتہ داری توڑنا، اور جھوٹی قسم کھانا. ان تین کی سزا دنیا میں ہی بھگت کے جائے گا، اور آخرت میں تو ہے ہی. تو آپ سوچ لیجئے کہ ہم کہاں ہیں اسلام کے، ہمارے اندر کتنا اسلام ہے. لوگ کہتے ہیں کہ بھائی پتہ نہیں ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہے، اللہ ہی جانے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں، اللہ بس قبول کر لے. اور کون کہتا ہے ہمیں نہیں پتہ؟ آیت اللہ جوادی عاملی کہتے ہیں کہ ہر انسان کم سے کم اوروں کا نہ صحیح اپنا تو برزخ جانتا ہی ہے. ہر انسان اپنے برزخ کے بارے میں، ہر انسان آگاہ ہے کہ میرا برزخ کیسے ہونے والا ہے، قبر کیسے ہونے والی ہے، کیسے ہونے والی ہے. نتی ہیں تو کوئی اگر یہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہوگا، وہ جھوٹ بول رہا ہے. سب کو پتا ہے اپنا اپنا برزخ، کہ میں برزخ میں کیسا رہوں گا اور قیامت میں کیسا اٹھایا جاؤں گا، سب معلوم ہے. اسے معلوم ہے رشتہ داری توڑنے کی یہ سزا ہے، رشتہ داری توڑی ہے تو پھر کیسے نہیں پتا اسے کہ یہ ہوگا میرے ساتھ. اسے پتا ہے کہ جو گھر میں بد اخلاقی سے رہتا ہے، جس کے گھر والے اس کے بد اخلاقی سے ڈرتے ہوں، بدتمیزیوں سے، فشار قبر ہونا ہے اس کو. اور دنیا میں سب سے زیادہ فشار قبر اگر کسی کو ہوگا وہ اسی کو ہوگا جو گالی بکتا ہے اور گھر والے اس کی بد اخلاقی سے ڈرتے ہوں. سب سے زیادہ فشار قبر اسی کو ہوگا. تو کیسے کہہ سکتا ہے وہ انسان کہ مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہوگا قبر میں؟ سب کو پتا ہے، اپنا اپنا برزخ سب جانتے ہیں. یہ رہی ترازو تولنے کی. بتائیے ان چیزوں کو نگاہ میں رکھ کے آپ بتائیے کہ ہمارا ایمان کہاں ہے. جی، احادیث کے مطابق جو اعزاء ایک دوسرے سے قطع تعلق کرتے ہیں، حدیثوں کے مطابق جو رشتہ دار ایک دوسرے سے قطع تعلق کرتے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ ان پر رحمت الہی نازل نہیں ہوتی. اور اگر خدا نخواستہ کسی قوم میں اس خطرناک بیماری، کون سی خطرناک بیماری؟ قطع تعلق کرنے والا اور دشمنی، اس چیز کا چلن ہو جائے نا کسی معاشرے میں، قطع رحم کا، دشمنی کا بول بالا ہو جائے نا، چلن ہو جائے، تو اس کی ثروت اور دولت اور خود ان دوسرے پر مال و دولت پہ تو دوسرے قابض ہو ہی جاتے ہیں، خود ان پر بھی برے لوگوں کا قبضہ ہو جاتا ہے. آج ہمارے اوپر لوگ حکومت کیوں کر رہے ہیں؟ برے لوگ آج ہم پر برے لوگ سوار کیوں ہیں معاشرے کے اوپر؟ کیونکہ ہم معاشرہ آپس میں ٹوٹے ہوئے ہیں، بکھرے ہوئے ہیں. ہم مذہبوں کے نام پہ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں اور ہم بھوکے ہیں، اور ہمارے حکومت کون کر رہے ہیں؟ ظالم. اگر ہم معاشرہ سماج ایک ہوتا، یہ سوچتا کہ بھائی مذہب ملت، مذہب تو ایک ہے، اپنا اپنا ایک مذہب ہے، لیکن ہے تو انسان. اگر ہم لڑیں گے تو ایک دوسرے کے اوپر یہ کریں گے تو نقصان کس کا ہوگا؟
بچے کس کے بھوکے مریں گے, پڑھائی سے محروم کون ہوں گے. اگر یہ بات سمجھ میں آ جاتی تو یہ برے لوگ آج حکومت پہ نہ ہوتے, ہمارے اوپر سوار نہ ہوتے. تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے آپسی اختلاف اور یہ دشمنی اگر جب عام ہو جائے نا, چلن ہو جائے اس کا معاشرے میں, تو مال و دولت اور خود ان انسانوں کے اوپر برے لوگوں کا قبضہ ہو جاتا ہے. اور یہ بالکل واضح سی بات ہے کہ صلہ رحم سے آپسی بھائی چارے اور برادری کو مضبوطی حاصل ہوتی ہے. تو اگر یہ رابطے ختم ہو جائیں اور کسی کو کسی کی پھر فکر ہی نہ رہے وہ کس پہ کیا مصیبت گزر رہی ہے, جیسے آج کل ملک اس ٹائم جیتی جاگتی مثال ہے. ہاں بھائی مسجد کا مسئلہ چل رہا ہے, ہمیں کیا مطلب ہے ان کی مسجد سے, مندر کا مسئلہ چل رہا ہے, کیا مطلب ہے, ہونے دو ہیں, اس کا مسئلہ ہے. ارے بھائی ہوگا, پیٹرول کا ہو رہا تو ہمیں کیا پیٹرول سے لینا دینا, انہی پہ پڑے گی. جب ایک ایسا ہو جائے گا کسی سماج میں, اوہو یہ ہو گیا احتجاج کر رہے تھے لوگ, جی پولیس اٹھا کے لے گئی, ارے اٹھانے دو, ہم سے کیا مطلب ہے, یہ اس سے کیا مطلب. جب ایک دوسرے کی پرواہ نہیں رہے گی تو کیا ہوگا, اور کسی کے اندر ذمہ داری کا احساس باقی نہ رہے گا, تو پھر لوٹ کھسوٹ کرنے والے اور بدماشوں کے لیے راستے کھل جائے گا, وہ حکومت کریں گے دیکھیے, اور وہ مومنین کے مال و دولت پر قابض ہو جاتے ہیں. ایسے ہوتے ہیں قبضے. جو طول تاریخ میں جو معاشرے کے اوپر ظالم بادشاہوں نے حکومت کی ہے وہ اپنی طاقت کی وجہ سے نہیں, طاقت تو بعد میں بنی, پہلے معاشرے کی کمزوری سے بنی ہے ان کی حکومت. نہ آپس میں ٹکڑے ٹکڑے ہوتے, نہ ایک دوسرے کا رول کرتے, تعلق کرتے, نہ وہ ڈیوائڈ اینڈ رول کھیل کے حکومت کرتے. کیا کرتے ہیں حکومتیں, یہی تو کرتی ہیں, ایک دوسرے کو لڑاؤ, جب ایک دوسرے کی پرواہی نہیں رہ جائے گی انہیں تو پھر رول کر جاؤ. پھر یہ ہوگا کہ بھائی پھر کیا ہوگا, پھر یہ دیکھیے اس سے نیچ فکر کوئی ہو سکتی ہے کیا, کوئی یہ سوچے کہ بھائی ہاں ان کے اوپر سختی ہونی چاہیے چاہے مجھ پہ ہو جائے, ہیں عبدل کا گھر اجڑنا چاہیے چاہے اپنا تھوڑا بہت چلے گا. یہ پتہ نہیں کہ بھائی ہماری آبادی زیادہ ہے, اگر عذاب نازل ہوگا یا کہیں نقصان ہوگا, اگر ایک گھر وہاں ٹوٹے گا تو 2 گھر ہمارے بھی ٹوٹیں گے. اگر یہ فکر آ جائے تو کیا ہوگا, ٹھیک ہے, یہ ہوتا ہے. اسی طرح قطع رحم ان اعمال میں شامل ہے جن کا بھیان. اور پھر دوسری بات یہ تو آخرت, یہ تو حکومت ظالم کریں گے ہم پر, ایسے کرنے سے مال و دولت تو چلی جائے گی. خود قطع رحم ان اعمال میں سے ہے جن کا بھیانک نتیجہ انسان دنیا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر ہی رخصت ہوتا ہے. اور دکھ رہا ہے لوگوں کو اس ٹائم, اپنے اپنے ملکوں میں سب کو دکھ رہا ہے, آپسی اختلافات کی وجہ سے. دیکھیے آپ کیا حالات ہیں کہ بھائی فلاں جگہ بلڈوزر چل گیا, ارے چلو ان کا محلہ ہے تو ہمیں کیا لگتا ہے, جس دن اب ان کے ہاں چلے گا تو وہ خاموش کے چلو ہونے دو, بڑے ہنس رہے تھے نا, بہت خوش ہو رہے, دیکھیے فائدہ کون اٹھا رہا ہے, ظالم حکومتیں. ٹھیک ہے, یہ ہوتا ہے ڈیوائڈ اینڈ رول. جب آپسی اختلافات بڑھتے ہیں تو اسی لیے بھڑکائے جاتے ہیں آپسی اختلافات, حکومتیں جو ہوتی ہیں قبضہ کرنے کے لیے, کیونکہ اگر انہیں یہ دیکھ جائے کہ یہ ایک دوسرے کے درد میں ایک دوسرے کے ہمدرد بنے کھڑے ہیں تو مجال نہیں ہے کسی کی جو ایسا کر سکے. لیکن جب دیکھیں کہ توڑے ٹوٹے ہوئے ہیں یہ, اس پہ کریں گے تو وہ کہاوت, واقعہ یاد ہے, میں نے آپ لوگوں کو نہیں سنایا شاید, ایک واقعہ ایران میں ایک باغ میں 3 لوگ جو ہیں گھس گئے, باغ میں گھسے, انہوں نے سیب توڑ لیے, مالی آ گیا, اس نے دیکھا بھائی یہ تو 3 ہیں, انہیں تو میں نہیں پیٹ سکتا, یہ تو الٹا مجھے پیٹ دیں گے. اس نے پتا ہے کیا کیا, وہ تم 3 لوگوں نے پھل توڑے, اوہ یہ تو سید صاحب ہیں, ان کو تو میں کیسے کہہ سکتا ہوں, یہ تو نبی کے آل نبی ہیں, یہ تو نبی کی اولاد ہے, انہیں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اور دوسرا اوہ آپ تو فلاں صاحب کے بیٹے ہیں اور آپ کو تو میں کیسے کچھ کہہ سکتا ہوں. ان دونوں کو تو پھلا دیا یہ بات کہہ کے, ہو یہ تو ہم سید ہیں, مجھے کچھ نہیں کہے گا, وہ میں فلاں کا بیٹا ہوں اس نے کچھ نہیں کہے گا. تیسرے کو پیٹ دیا اس نے رکھ کے, ابھی دونوں کھڑے ہیں کہ ہمیں تو کچھ کہنے کا ہی نہیں ہے. اس نے اسے پیٹ پاٹ کے بھگا دیا کہ تیری ہمت کیسے ہوئی, یہ تو سید زادہ تھا, یہ تو فلاں صاحب کے فرزند تھے, بڑے تھے, انہیں تو میں کچھ کہوں گا نہیں, لیکن تو نے کیسے توڑا. اس نے چھیتا خوب رکھ کے اسے, ٹھیک ہے, وہ بھگا دیا اسے چھیت چھات کے. اب جو ہے وہ کیا کہتا, چلو بھائی یہ تو اولاد رسول تھی, انہیں تو میں کیا کہہ سکتا ہوں, لیکن تو فلاں کا بیٹا تھا, لیکن تھا کیا تو غلط ہی تو نے. پھر اسے پیٹا, اس نے پھر اسے پیٹا, خوب ہی پیٹا. پیٹ کے جب وہ چلا گیا, جب سید صاحب بچے اکیلے, کہ تم سید تھے تو کیا ہوا, تو تم یہ کرو گے, پھر اسے چھیتا اس نے. سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کے؟ جی ایسے ہوتا ہے جب آپسی, اور جب حکومتیں کیا کرتی ہیں, یہی کرتی ہیں کہ ڈیوائڈ اینڈ رول کھیلو, آپس میں بھڑکاؤ انہیں, کہ اگر ایک کو پیٹے تو دوسرا نہ بولے,
جب اسے پیٹیں گے تو وہ نہیں بولے گا خود بخود. تو یہی ہو رہا ہے, نہیں ہو رہا ہے؟ آپ کو بتانے کی ضرورت تو ہے نہیں کہ کیا ہو رہا ہے آج کل دنیا میں. کہیں پہ سنی شیعہ کو لڑایا جا رہا ہے, کہیں پہ عیسائی مسلمانوں یہودی مسلمانوں کو لڑایا جا رہا ہے, کہیں پہ ہندو مسلمانوں کو لڑایا جا رہا ہے. الگ الگ ملکوں میں یہی تو ہو رہا ہے. اب مسلمان کا گھر اجڑ رہا ہے, اس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے, تو سب خوش ہو رہے ہیں, ہاں ہاں اچھا ہوا, عبدال کے اوپر سختی ہونی چاہیے, یہ ہونا چاہیے. اب پھر جب ان پہ پڑے گی, جب ان کو کر لیا, جب ان پہ پھر پڑے گی کس پہ, پھر چھوٹے چھوٹے کر کے پھر عیسائی سکھوں پہ پڑے گی. دیکھو ہو ہی رہا ہے ایسا. پھر وہاں پہ خاموش رہے سب کہ یہ نہیں بولے تو ہم کیوں بولیں, پھر ایسے کر کر کے سب کی نوبت دیکھو آہستہ آہستہ آ رہی ہے. یہ ہوتا ہے. تو جب آپ سے اختلافات بڑھتے ہیں تو یہ ہوتا ہے. جب مال و دولت اشرار برے لوگوں کے ہاتھوں میں چلی جاتی ہے اور حکومت, اس کا بھیانک نتیجہ انسان دنیا میں دیکھ کے رخصت ہوتا ہے, جب تک جا نہیں سکتا جب اس کے بھیانک نتیجے وہ دنیا میں نہ دیکھ لے. باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے. وصلی اللہ علیہ